السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شمال ساحلی آندھرا میں طوفان کا خطرہ، تمام محکموں کے عہدیداروں اور ضلع کلکٹرز کو چوکسی کی ہدایت۔ حکومت اور سیما آندھرا ملازمین کے درمیان بات چیت ناکام، وزیر اعلیٰ کے تیقن سے ملازمین غیر مطمئن۔ سیاسی قائدین بار بار موقف بدلتے رہیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، تقسیم ریاست کا فیصلہ قطعی، دگ وجے سنگھ کا دو ٹوک جواب۔ اور ٹورسٹ ویزا پر بیرون ملک جانے والوں کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے، ریجنل پاسپورٹ آفیسر کی وضاحت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اڈیشہ کے ساحل اور آندھرا پردیش کے شمال ساحلی علاقوں میں طوفان کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے تمام محکموں کو سخت چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے طوفان کے خطرے سے پیدا شدہ حالات پر مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں اور وزراء کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ پیشگی طور پر احتیاطی اقدامات کر لیے جائیں اور وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں۔ سول سپلائز کے عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری اشیاء کا 1 مہینے کا ذخیرہ محفوظ کر لیں۔ محکمہ برقی کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ تیز ہواؤں اور آندھی سے برقی سربراہی میں امکانی رکاوٹوں سے نمٹا جا سکے۔ کرن کمار ریڈی نے ضلع کلکٹرز سے کہا کہ وہ عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے اقدامات کریں تاکہ عوام اور ان کے املاک کا تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز اور آفات سماوی انتظامیہ کے عہدیداروں کو آپس میں تال میل برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں طوفان کے اثر کی وجہ سے چہارشنبے کی سپہر شہر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے جہاں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، وہیں کئی مقامات پر ٹریفک جام ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ حکومت اور سیما آندھرا ملازمین کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ سیکریٹریٹ میں ہڑتالی ملازمین کے نمائندوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بات چیت کے دوران ملازمین کو تیقن دیا کہ جب تک وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں، ریاست کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ملازمین کو یہ بھی یقین دلایا کہ دگ وجے سنگھ نے خود اس بات کا تیقن دیا ہے کہ ریاست کی تقسیم کو لے کر قرارداد اور بل اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے تیقنات کے باوجود ملازمین نے ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیماندھرا کے صدر مرلی کرشنا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس پر جنرل باڈی اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کابینی ذیلی کمیٹی سے رجوع ہو کر تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ اے پی این جی اوز کے صدر اشوک بابو نے کہا کہ حکومت کے کہنے سے ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ طوفان سے متاثر ہونے والے علاقوں میں عوام کی مدد کے لیے ہڑتال پر رہتے ہوئے بھی خدمات انجام دی جائیں گی۔ اشوک بابو نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے ملازمین کے مکمل تحفظ سے متعلق ٹھوس تیقن دیے جانے کے بعد ہی ہڑتال سے دستبرداری پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ تیقن دیا ہے کہ ریاستی اسمبلی میں تلنگانہ قرارداد کو شکست دینے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے کہا ہے کہ متحدہ ریاست کی تحریک ایک عوامی تحریک ہے اور سیما آندھرا کے عوام اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تحریک میں سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین کو بھی شامل کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تحریک آزادی کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے۔ شیلجا ناتھ نے مزید کہا کہ سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے وزیر اعلیٰ کے تعلق سے غلط ریمارکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے سابق ڈی جی پی کے اس رویے پر سوال اٹھایا کہ کیا ان کی میعاد میں توسیع کی جاتی تو وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اس طرح کے ریمارکس کرتے۔
کانگریس کے سینئر رکن کونسل آموس نے کہا ہے کہ اگر تلنگانہ ریاست کی تشکیل میں حیدرآباد کو لے کر کسی بھی طرح کی بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا تو ایک بڑی تحریک شروع ہوگی جسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آموس نے کہا کہ حیدرآباد پر قبضہ جمانے کے لیے سیما آندھرا والوں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وجے واڑہ کے رکن پارلیمنٹ ایل راج گوپال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آموس نے کہا کہ متحدہ آندھرا کے حامی ہونے کا اعلان کرنے والے راج گوپال نے پرکاشم کے اونگول شہر میں 1000 ایکڑ اراضی کی خریدی کے لیے پیشگی رقم کیوں ادا کی؟ ایک اور رکن کونسل یادو ریڈی نے اس موقع پر سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ کی جانب سے دوسرے SRC کے قیام کی تجویز کی مذمت کی اور ان سے سوال کیا کہ کیا آندھرا پردیش کا قیام SRC کے تحت کیا گیا تھا؟ یادو ریڈی نے کہا کہ تیلگو دیشم اور YSR کانگریس کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ آخر وہ کس لیے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر اور ضلع کھمم کے کانگریسی صدر وی وینکٹیشور راؤ نے کہا ہے کہ رینوکا چودھری تلنگانہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے رینوکا چودھری کے خلاف وزیر رام ریڈی وینکٹ ریڈی کے ریمارکس کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ رینوکا چودھری کو سونیا گاندھی نے کھمم سے ٹکٹ دیا ہے اور یہاں کے عوام نے انہیں قبول بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو کھمم میں تلنگانہ کے حصول کے بعد کانگریس وجے یاترا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس یاترا میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنائیں۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر سکندرآباد سریکر ریڈی کے مطابق بیرونی ممالک ٹورسٹ ویزا پر جانے والوں کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ایمپلائمنٹ ویزا پر متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت، بحرین، ملیشیا، لیبیا، اردن، یمن، سوڈان، افغانستان، انڈونیشیا، شام، لبنان، تھائی لینڈ اور عراق جانے والوں کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور ECNR کے لیے ضروری دستاویزات پیش کرنے ہوں گے۔ ہنرمند ملازمین کے لیے بیرون ملک کمپنی کا ملازمتی معاہدہ اور پرواسی بھارتیہ بیمہ یوجنا کی انشورنس پالیسی داخل کرنی ہوگی، جبکہ خاتون ملازماؤں اور غیر ہنرمند ملازمین کے لیے ہندوستانی ایمبیسی کی جانب سے ملازمتی معاہدے کا اٹیسٹیشن اور پرواسی بھارتیہ بیمہ یوجنا کا انشورنس بھی جمع کرانا ہوگا۔ پاسپورٹ آفیسر نے بتایا کہ مغربی اور مشرقی گوداوری اضلاع کے درخواست گزاروں کے لیے ہی وشاکھاپٹنم RPO کے تحت پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ وجے واڑہ PSK سے جاری کیے جائیں گے۔ درخواست گزاروں کو 10، 13 اور 15 اکتوبر کو سرٹیفکیٹس مل جائیں گے۔ سریکر ریڈی نے بتایا کہ ریجنل پاسپورٹ آفس کی جانب سے صحافیوں کے لیے پہلی مرتبہ پاسپورٹ میلہ منعقد کیا گیا، جس میں 550 صحافیوں نے درخواستیں دی ہیں۔ سابق وزیر P وشواروپ نے YSR کانگریس پارٹی میں شامل ہو جانے کا اعلان کیا ہے۔ لوٹس پاؤنڈ پر جگن موہن ریڈی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وشواروپ نے کہا کہ وہ اور ان کے حامی 18 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر YSR کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ریاستی اسمبلی میں تلنگانہ قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیں گے۔ YSR کانگریس کے سربراہ YS جگن موہن ریڈی کی بھوک ہڑتال 5ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے چہارشنبے کو بھی جگن موہن ریڈی کا طبی معائنہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ جگن کی صحت متاثر ہوئی ہے اور وہ بخار میں بھی مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جگن کے جسم میں شکر کی سطح میں کمی آئی ہے اور ڈاکٹرز نے انہیں سیال غذا لینے کا مشورہ دیا ہے۔ تاہم جگن نے ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جگن کی بگڑتی صحت کے پیش نظر انہیں کسی بھی وقت دواخانہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جگن موہن ریڈی میرے بیٹے کی طرح ہیں اور ان کے والد YS راجشیکھر ریڈی میرے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ AICC کے جنرل سیکریٹری ڈگ وجے سنگھ نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تیلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کا احترام کرتے ہیں، تاہم چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کی تقسیم کی حمایت تحریری طور پر کی تھی اور جگن نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن یہ دونوں ہی اپنے موقف سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر ایسے موقف تبدیل کیا جاتا رہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش کرن کمار ریڈی نے بھی اعلیٰ کمان کے فیصلے کی پابندی کرنے کا واضح تیقن دیا تھا۔ ڈگ وجے سنگھ نے بتایا کہ کانگریس کی مرکزی قیادت نے تلنگانہ مسئلے پر جامع اور وسیع تر مشاورت کے بعد ہی ریاست کی تقسیم کا فیصلہ لیا ہے، لہٰذا اب اسے واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
احتجاجی ملازمین کو چاہیے کہ وہ عوام کو پیش آ رہی مشکلات کے پیش نظر اپنی ہڑتال فوری ختم کر دیں۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ کانگریس کے من مانی فیصلے باعث افسوس ہیں۔ دلی کے اے پی بھون میں چندرا بابو نائیڈو کی بھوک ہڑتال تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے ریاست کی تقسیم کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے قومی قائدین اور قومی میڈیا سے تعاون کی اپیل کی۔ دوسری جانب اے پی بھون کے ریزیڈنٹ کمشنر نے مرکزی وزارت داخلہ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو کی ہڑتال سے متعلق شکایت کی۔ بتایا گیا ہے کہ اے پی بھون کے انتظامیہ نے دلی پولیس سے بھی اس سلسلے میں شکایت کی ہے۔ اس دوران اے پی بھون کو قفل بھی ڈال دیا گیا ہے، جس پر تیلگو دیشم کارکنوں نے شدید احتجاج کیا اور قفل توڑنے کی کوشش کی۔ ریاستی وزیر ای پرتاپ ریڈی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی نے کسی کے دباؤ کے تحت وزیر اعلیٰ پر الزامات لگائے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر قائم کیے گئے وزراء کے گروپ میں اہم شعبہ جات کے وزراء شامل نہیں ہیں، جو باعث افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی آندھرا پردیش آئے گی بھی یا نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی کمیٹی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اور وزیر کے کرشنا ریڈی نے بھی کہا کہ وزراء کی بااختیار کمیٹی میں تمام علاقوں کو نمائندگی دی جانی چاہیے۔ ضلع چتور کے مدن پلی میں 48 ایکڑ وقف اراضی کی بازیابی عمل میں آئی ہے۔ مقامی رکن اسمبلی شاہجہاں بادشاہ اور صدر نشین وقف بورڈ خسرو پاشا بیابانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ اراضی کو میسور کے حکمران ٹیپو سلطان شہید نے وقف کیا تھا اور اس اراضی پر سنگی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ شاہجہاں بادشاہ نے بتایا کہ اس اراضی پر اسکول اور ڈگری کالج قائم کیا جائے گا۔ صدر نشین وقف بورڈ نے بتایا کہ اس اراضی کی قیمت تقریباً 750 کروڑ روپے ہے اور اس کی حصار بندی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ اس اراضی کے حصول کے لیے وقف بورڈ کی جانب سے ماہر وکلاء کی خدمات حاصل کی گئی اور ان سے پیروی کروائی گئی اور بازیاب کرتے ہوئے اسے وقف بورڈ کے تحت لے لیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی کے لکشمن ریڈی نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی نے قتل کے معاملے میں کسی وزیر کے ملوث ہونے کا جو انکشاف کیا تھا اس وزیر کا نام منظر عام پر لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ دنیش ریڈی نے ڈی جی پی ہوتے ہوئے اس وزیر کے خلاف قتل کا مقدمہ کیوں درج نہیں کیا، انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیش ریڈی نے سنتوش کمار ریڈی کی اراضی معاملت کے تعلق سے جو بات کہی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی کو چندرا بابو نائیڈو اور وائی ایس آر نے نااہل قرار دیا تھا۔ کرن کمار ریڈی نے ان کو بچا کر غلطی کی ہے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر اعلیٰ کے خلاف سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی کے الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوروں کے درمیان رقم کے بٹوارے کو لے کر جو لڑائی ہوتی ہے اسی طرح کرن کمار کی حرکتیں سامنے آئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ وہ دنیش ریڈی کے الزامات کی بنیاد پر مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست عدالت میں داخل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے ایک مقدمے میں کسی وزیر کے ملوث ہونے کا بھی دنیش ریڈی نے ذکر کیا ہے، اس وزیر کے نام کا بھی انکشاف کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ لال سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ اور 542 ایکڑ اراضی معاملت کی سی بی آئی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ وہ سونیا گاندھی کو بھی اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کرائیں گے۔ ریاستی عازمین حج کا آخری قافلہ بھی حجاز مقدس کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے کے ذریعے روانہ ہونے والے عازمین کی تعداد 292 تھی۔ آر ٹی سی کے ایم ڈی اے کے خان، رکن کونسل حافظ پیر شبیر احمد اور کرناٹک کے وزیر قمر الاسلام کے علاوہ دوسروں نے تلبیہ کی گونج میں آخری قافلے کو وداع کیا۔ اس طرح حج کیمپ 2013 کا اختتام عمل میں آیا ہے۔ جملہ 25 فلائٹس کے ذریعے 7456 عازمین سفر مقدس کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اسپیشل آفیسر حج کمیٹی ایس اے شکور نے تمام محکوموں، رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینے والے والنٹیئرز اور میڈیا سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سی ای او عبدالحمید اور دوسرے موجود تھے۔
طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی ایک رنج و غم کمارا دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پرعلم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے. بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے. مطلب ریاست کے عازم کا آخرہ قافلے کو آپ نے ودا کیا کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ میں تو پرانے جو میموریز ہیں اس کو پھر تازہ کرنے کا ایک موقع تھا. میں 10-12 دن سے سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی ایک دن یہاں آؤں حاجیوں کے ساتھ عازمین حج جو ہیں ان کے ساتھ چند لمحے گزاروں اور میں دعا کی درخواست کر کے جاؤں. میرے آج آخری دن آنے کا موقع ملا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. آپ تو کافی تجربے ہیں آپ کو کیمپ کے آپ نے یہاں پر بلڈنگ سلیکشن کمیٹی کے ممبر بھی ہو چکے ہیں بلڈنگ سلیکشن بھی کی. جب میں اور اب میں یہاں پر کیمپ میں آندھرا پردیش کے کیمپ میں کیا فرق محسوس ہے؟ آج سے زیادہ نہیں دیکھا ہوں مگر جو دیکھا ہوں اس کے جو ٹائم میں پریسیشن کے ساتھ جو ارینجمنٹس ہونا ہے وہ تو ہوتے جا رہے ہیں اور ہر سال امپرومنٹ تو ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو حاجی عازمین حج ہیں یہ ہمیشہ ملاقات کرتے رہتے ہیں وہ تو بہت مطمئن ہیں جو ارینجمنٹ سے ہو رہے ہیں کرتے جائیں گے. ویسے کہ حکومت نے حج سیزن سے پہلے حج کمیٹی کو ڈیزالو کیا اس کے بعد یہاں پر حج کمیٹی نہیں بنائی گئی اسپیشل آفیسر کو یہ کام لیا گیا ہے تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ حج کمیٹی رہتی تو بہتر کارکردگی ہوتی تھی یا پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو حج کمیٹی ہو اسپیشل آفیسر ہو کام تو چلتا ہی رہتا ہے. کچھ کام حج کمیٹی کے ذریعے سے ہوتا ہے کچھ کام تجربے کا اتنے والنٹیئرس آفیسرس ریٹائرڈ آفیسرس یہ سب ہیں ہر ایک آگے اپنے اپنے انداز میں وہ کام کرتے جاتے ہیں. خان صاحب یہاں پر کیمپ میں تلنگانہ کے قائدین آئے تلنگانہ کے لیے دعا کی بات کی آندھرا کے قائدین آئے آندھرا کے لیے آپ کس کے لیے دعا کی بات کرتے ہیں؟ میں تو آج میں جب درخواست کر رہا تھا عازمین حج سے یہی ایک بات کے لیے کرا ٹھیک ہے جو بھی حج میں ان کی مدد کرے ہیں اور انتظام کرنے میں ان کے لیے اور اس کے ساتھ ریاست میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان سے باہر نکلنا ضروری ہے اور خوشحالی کے لیے صرف اس کے لیے میں نہ ادھر نہ ادھر جو بھی ہے وہ جمہوریت میں یہ ڈیموکریسی میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہو جو دوسرے ہیں ان کو ڈیسیشنز لینا ہے وہ لیں گے. مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ مغلپورہ پلے گراؤنڈ کا دورہ کر کے مسائل کا جائزہ لیا. میڈیا سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ سوئمنگ پول پر شیڈ ڈالنے کے علاوہ دوسرے مینٹیننس کے کاموں کے لیے اسپورٹس ڈائریکٹر پریم راج کو ہدایت دی گئی ہے.
انہوں نے بتایا کہ مغلپورہ گراؤنڈ کو انڈور اسٹیڈیم بنانے کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے، جبکہ سوئمنگ پول کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ مکرم علی کے علاوہ محکمہ برقی، بلدیہ اور آب رسانی کے عہدیدار موجود تھے۔ عید الاضحیٰ اور دسہرہ تہوار کی آمد کے پیش نظر امن و بھائی چارہ کی برقراری کے لیے مشیر آباد میں ایک ریلی نکالی گئی۔ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس ریلی میں شرکت کرتے ہوئے حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے بھی لگائے گئے۔ عازمین حج کو سفر مقدس پر بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ہمایوں نگر میں واقع پلانٹ ٹورز اینڈ ٹریولز نے دھوکہ دے دیا ہے۔ متاثرین نے شکایت کی ہے کہ ٹریولز کے مالک عامر علی بیگ نے فی کس 2,35,000 روپے وصول کیے اور آخری لمحے تک انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ اسپیشل کوٹے میں ان عازمین کو حج کے لیے بھیجنے کے انتظامات کریں گے۔ عامر علی بیگ نے 85 عازمین سے رقم حاصل کر لی تھی۔ متاثرین کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر ٹریول ایجنسی اور اس کے مالک کے خلاف رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے شکایت کی۔ رکن اسمبلی نے جب فون پر عامر علی بیگ سے ربط پیدا کیا تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دلی میں ہیں اور 9 اکتوبر کی شام تک حیدرآباد واپس ہو کر تمام عازمین کی رقم واپس کر دیں گے۔ متاثرہ افراد نے پولیس اسٹیشن ہمایوں نگر میں بھی شکایت درج کروائی ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے بھی عازمین سے کہا ہے کہ اگر ٹریول ایجنسی کے مالک نے رقم واپس نہیں کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کے لیے پولیس سے نمائندگی کی جائے گی۔ چندہ نگر کے علاقے میں ایک شخص کو چاقوں سے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی شب محمد حسین اور صلاح الدین شراب پی کر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن محمد حسین نامی شخص فوت ہو گیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قتل ایک انتقامی کارروائی تھی کیونکہ پٹن چیرو میں گورے میاں روڈی شیٹر کے قتل میں محمد حسین کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایبٹس پولیس نے رام کرشنا تھیٹر کے قریب پیش آئے ایک شخص کے قتل کی واردات کے 24 گھنٹوں کے اندر حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ منگل کی شب نیلور کے متوطن 45 سالہ رمیش راجو کی آنکھوں میں لال مرچ ڈالنے کے بعد خنجروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ نیلور سے آ کر رمیش راجو نے امیر پیٹ میں قہبہ گری کا اڈا چلانے کے لیے ادے آنند نامی فائنانسر سے 6 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا اور یہ رقم وہ واپس نہیں کر رہا تھا، اس لیے ادے آنند نے اپنے ساتھیوں سلیم، ڈی وجے اور محمد احمد کے ساتھ مل کر رمیش کا قتل کر دیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کے قبضے سے 2 خنجر اور 1 اسکوٹر ضبط کر لی۔ شیورام پلی میں ایک ملبوسات کی دکان سے قریب 1 لاکھ روپے مالیاتی کپڑوں کا سرقہ کر لیا گیا۔ دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کی شب وہ اپنی دکان بند کر کے گئے تھے۔ چہارشنبے کے دن دکان کھولنے آئے تو دکان سے قیمتی ملبوسات کے علاوہ دوسری اشیاء غائب تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کی دکان میں 5 مرتبہ سرقے کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں میلاردیو پلی پولیس میں FIR درج کروائی گئی۔ پولیس نے کارروائی کر کے سارقوں کو تو گرفتار کر لیا لیکن مسروقہ اشیاء اب تک نہیں لوٹائی گئیں۔ رائے درگم پولیس نے گچی بولی کے علاقے میں ATM سے 9 لاکھ روپے کا سرقہ کر لینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر کے مسروقہ رقم برآمد کر لی۔ ACP نرسمہا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ 3 اکتوبر کو ICICI بینک کے ATM میں 18 لاکھ روپے رکھے گئے تھے۔ ATM میں رقم رکھنے والی کمپنی کے ذمہ دار نے 4 اکتوبر کو اپنا اور اپنے ایک ساتھی کا پاسورڈ استعمال کر کے رقم کا سرقہ کر لیا۔ سرقہ کرنے کے دوسرے دن سے وہ نوکری سے غیر حاضر ہو گیا۔ بینک انتظامیہ نے اس سلسلے میں رائے درگم پولیس میں ایک شکایت درج کروائی تھی۔ واضح ہے کہ ATM میں رقم رکھنے والی کمپنی کے 2 ذمہ داروں کے پاس علیحدہ پاسورڈ ہوتا ہے جس کے استعمال سے ہی ATM کھولا جاتا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ شمال ساحلی آندھرا میں طوفان کا خطرہ، تمام محکموں کے عہدیداروں اور ضلع کلکٹرز کو چوکسی کی ہدایت۔
حکومت اور سیما آندھرا ملازمین کے درمیان بات چیت ناکام، وزیر اعلیٰ کے تیقن سے ملازمین غیر مطمئن۔ سیاسی قائدین بار بار موقف بدلتے رہیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، تقسیم ریاست کا فیصلہ قطعی، دگ وجے سنگھ کا دو ٹوک جواب۔ اور ٹورسٹ ویزا پر بیرون ملک جانے والوں کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا سکتے، ریجنل پاسپورٹ آفیسر کی وضاحت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔